کاش مرنے سے پہلے کوئی پانی کا ایک گلاس تو پلا دیتا، کوئی کلمہ تو پڑھوا دیتا۔ پتہ نہیں کس تکلیف میں تھی کہ جب بندہ مر رہا ہوتا ہے تو آخری سانس میں اس کو جو جو چیزوں کی طلب ہوتی ہے، اس چیزوں کے لیے ان کی آنکھیں کس طرح انتظار کر رہی ہوں گی۔ تو آج ہم بات کریں گے عائشہ خان کے بارے میں، جو پاکستانی مشہور ایکٹرز 90s کی دور کی، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اور اس سے پہلے میں نے ایک ولاگ انہی کے بارے میں بنایا ہے، وہ میری پچھلے ولاگ میں دیکھ لیجیے گا، آئی بٹن میں اس کا لنک ڈال دوں گی۔ جی السلام علیکم۔ بہت افسوس، خود غرض زمانہ، خود غرض لوگ اپنے اولاد جسے ماں یہ سوچ کے اور اتنے پیار سے پالا جاتا ہے، تعلیم و تربیت دینے کے لیے عائشہ خان نے بھی 90s کے دور میں اپنے آپ کو رات و دن کام میں، ڈراموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا۔ شاید وہ ایک لمحہ بھی سوچ سکتی تھی کہ وہ گھر بیٹھ کے آرام سے اپنے بچوں کو پالتی، مگر نہیں، انہوں نے اپنے بچوں کی تمام ضروریات کے لیے، خواہشات کے لیے انہوں نے پاکستانی ڈراموں میں اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ بہت ہی لیجنڈ ایکٹرز، بہت ہی لیجنڈ، جسے کہتے ہیں نا کہ جن کا کوئی کہتا ہے مقابلہ نہیں کسی سے، بہت ہی اچھی۔ مگر افسوس کہ اتنا اچھا ہونے کے باوجود بھی، اتنا پیارا سا دل رکھنے کے باوجود بھی، کیا کسی اولاد کو بھی رحم نہیں آیا؟ کسی کو بھی اپنی ماں کے لیے احساس نہیں پیدا ہوا کہ جب ان کا انتقال ہونے، جب پوسٹ مارٹم میں پتہ چلا، بلکہ پوسٹ مارٹم تو ان کے بیٹے نے کرنے بھی نہیں دیا۔ ان کے ماشاءاللہ بیٹا بیٹی دونوں ہیں، مگر پتہ نہیں یہ بیٹے بیٹی کس دنیا میں رہتے ہیں کہ جنہوں نے مر کے بھی اپنی ماں کے بارے میں خیریت نہیں پوچھی۔ جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی ماں بزرگ ہے، ایج ہو گئی ہیں، بیماری سے لڑ رہی ہیں، تو اولادوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ اولاد کا کام یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں، یا ماں باپ کے سامنے، یا اگر سامنے آپ نہیں بھی آ رہے ہیں کم از کم فون تو کریں۔ اور اگر ماں آپ کا فون کا رپلائی نہیں کر رہی تو دماغ میں کتنے برے برے خیالات آتے ہیں کہ اللہ ماں کو کچھ ہوا تو نہیں، ماں صحیح تو ہے۔ ان اولادوں کو کچھ احساس نہیں ہوا۔ شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے آج کل کے اولادوں پہ کہ آپ اتنے زیادہ دنیا میں مصروف ہو گئے کہ جس نے آپ کو پیدا کیا، بڑا کیا، اس کو آپ بھول گئے۔ آج ان کے ساتھ جو ہوا ہے، کل آپ کی اولاد آپ کے ساتھ کرے گی۔ یہ مکافات عمل ہے جو اللہ نے کہیں نہ کہیں سے پورا کرنا ہے۔ آپ کو سوچنا چاہیے تھا کہ آپ اپنی ماں کی آخری لمحوں میں اگر کوئی ایک بچہ بھی سامنے رہتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ کیا پتہ اس بیمار ماں کی کیا طلب تھی، آخری وقت میں کسی نے پانی کا گلاس بھی نہ پلایا، کلمہ بھی نہ پڑھایا، یا یہ آنکھیں ترستی رہیں، دیکھتی رہیں اور خود بخود ہی دم توڑ دیا۔ بہت ہی کہتے ہیں نا فکر والی، اور بہت ہی ہمارے آج کل کی جنریشن کے لیے بہت سوچنے والی بات ہے کہ آپ لوگ اپنی دنیا میں اتنا مگن ہو گئے ہو کہ آپ کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ خیر، اب ان کا بیٹا جو تھا، جب یہ 1 ہفتے تک یہ لاش پڑی رہی، اس میں بدبو آنے لگی، تو محلہ پڑوس نے بتایا کہ بھائی ہم سے رہا نہیں جا رہا، یہاں کیا ہے؟ جب دروازہ کھولا تو ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، 1 ہفتہ پرانی لاش۔ اس کے بعد عیدی کے ساتھ کھانے میں رکھا گیا۔ پھر ان کے ایک محترم بیٹے کو اچانک پتہ چلا تو وہ آ گئے۔ آنے کے بعد اس نے منع کر دیا کہ پوسٹ مارٹم ہم نہیں کرنے دیں گے۔ تو چلے پوسٹ مارٹم نہیں ہوا تو پھر ان کو